حضرات، ابھی ہم سب شیخ توصیف الرحمان اللہ کی نصیحتیں رمضان کے استقبال پر، رمضان کی تیاری کے سلسلے میں سماعت کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس جدوجہد کو، اس دعوت کو آپ کے موازین حسنات میں درج فرمائے۔ حضرت شیخ توصیف الرحمان اپنی تقریر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس بدبخت کی بات فرما رہے تھے کہ صحابی رسول کا جو گستاخ ہوتا ہے اس کو بعض اوقات سزا دینے کے لیے اللہ رب العالمین اسی وقت انتظام فرما دیتا ہے۔ شیخ یہ گفتگو کر رہے تھے اور مجھے گزشتہ دنوں ہندوستان میں ایک خبر شائع ہوئی۔ یہ وہ خبر ہے، آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، خاص طور پر چونکہ گستاخی رسول، گستاخی صحابہ اور ایک عجیب و غریب خبر ہے۔ میں اس خبر کی کچھ چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ سے اس پر تبصرہ چاہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے پر سانپ نکل سکتا ہے، لیکن اس دور کے سانپوں کو کیا ہوا؟ ایک ایسا شخص جو صرف گستاخی ہی نہیں کرتا بلکہ بڑی بڑی گستاخیاں کرتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں ان کو قبر سے نکال کر رجم کروں، علیہ من اللہ ما یستحق۔ امام کہا جاتا ہے اس شخص کو خمینی۔ گزشتہ دنوں امام خمینی کے یوم ولادت کے موقع پر آل انڈیا متحدہ محاذ کا خراج عقیدت ہندوستان کے اندر ایک خبر شائع ہوئی۔ خمینی کا رول عالم اسلام کے مشعل راہ، اور یہ کہنے والے ہیں مولانا عرفی قاسمی۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کون ہے، لیکن بہرحال گستاخی رسول، گستاخی صحابی امہات المومنین کو گالیاں دینے والے اور ان کو رول ماڈل پورے اسلام کا کہنے والوں کا یہ اتحاد بنایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہم لوگوں کو کس طرف توجہ کرنی چاہیے؟ ہمارے لیے ہمارے علماء کیا نصیحت فرمانا مناسب سمجھتے ہیں؟ میں حضرت شیخ سے درخواست کروں گا کہ ہماری رہنمائی فرمائے اس سلسلے میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات صحیح ہے کہ جس شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ غیر فقیہ ہے، اس کی روایت قابل قبول نہیں، اگرچہ سند کے لحاظ سے وہ صحت تک پہنچے تب بھی اس کی روایت قابل قبول نہیں۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو سزا دینا چاہے تو وہ فوراً بھی سزا دیتا ہے، اور ڈھیل دینا چاہے تو فرعون کی طرح ڈھیل بھی دے دیتا ہے۔
کہ اس کی سزا اس وقت شروع ہوگی جب یہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے دریا کو کراس کرے گا، تب ہم اس کو غوطے دیں گے، تب اس کو اپنی اس الوہیت کے دعوے کی تردید کرنا پڑے گی اور کہے گا کہ میں ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام کے رب پر اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ اب جو گستاخیاں ہو رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ان کی رسی کتنی ڈھیلی کرتا ہے اور ان کو کب پکڑتا ہے۔ ہمارے لیے اس مسئلے میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے دشمنی کریں۔ جس کو امام کہا جاتا ہے کہ وہ امام خمینی ہے، امام کا درجہ اس کو دیا جاتا ہے، یہ شخص گستاخ صحابہ ہے، قرآن کا انکار کرنے والا ہے، احادیث صحیحہ کا انکار کرنے والا ہے۔ سیاسی طور پر لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ انڈیا میں جیسا کہ آپ نے حوالہ دیا، انڈیا میں جو کچھ ہوا وہ ایک سیاست ہے، اور وہ لوگ بھی اس سیاست میں ملوث پائے گئے ہیں جن کا بنیادی عقیدہ یہ نہیں ہے جو خمینی کا تھا، لیکن سیاست کی وجہ سے انہوں نے اپنے دین کو دور کر دیا۔ انہوں نے گستاخیاں ضرور کی ہیں اپنی کتب میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حضرت معاویہ کو جاہل تک کہا ہے کہ انہوں نے وہی کام کیا ہے۔ امام شافعی نے جہالت کا ثبوت دیا ہے اور اس کا ارتکاب سب سے پہلے حضرت معاویہ نے کیا تھا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رفع الیدین کی حدیث روایت کرتے ہیں، متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، جس پر جرح نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ کہہ کر حدیث رد کر دی جاتی ہے کہ یہ تو ایک چھوٹے سے بچے تھے، ان کو کیا معلوم کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، اللہ کے نبی نے کیسے پڑھی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام عبداللہ ابن عمر کے بارے میں رجل صالح کہتے ہیں، صحیح احادیث میں یہ الفاظ آتے ہیں، لیکن ان کے ہاں اس قسم کی گستاخیاں ضرور ملتی ہیں، اور جو گستاخیوں کی حد کو جا پہنچے ہیں، ان کی ولادت پر، یوم میلاد پر، ان کی برسی پر یا کسی اور موقع پر ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کے ان خیالات کو عام کرنا، ان کے اس منہج کو عام کرنا، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ویسے ہی اس جرم کے بدلے ہی پکڑے جائیں۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم اللہ کے لیے دشمنی کریں، اللہ کے لیے دوستی کریں۔ ہم ایرانیوں سے دشمنی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، قرآن کی تحریف کے قائل ہیں۔ ہماری دشمنی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کامل ہے، ان لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ اللہ کے لیے دشمنی رکھیں، اللہ کے لیے دوستی رکھیں، سیاست کی وجہ سے ایسے بیان دینے سے گریز کریں کہ جس سے ان کے عقیدے کا فنا ہونا، برباد ہونا عیاں ہوتا ہو۔ اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کریں، کتاب و سنت کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بعض نوجوان جاوید غامدی کی طرف سے مائل ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں وضاحت فرما دیجیے کہ اس کا منہج کیا ہے اور مسلمانوں کو کس طریقے سے اسے سوچنا چاہیے۔ جاوید غامدی منکر حدیث ہے، آپ اس کی تقریریں سنیں گے تو بعض دفعہ وہ احادیث کی تعریف میں باتیں کرے گا، احادیث سے استدلال کرے گا، لیکن وہاں تک جہاں تک اس کا نظریہ ہے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے حدیث سے دلیل لے گا، لیکن جہاں اس کا نظریہ حدیث سے ٹکراتا ہے وہ حدیث کا رد کر دیتا ہے۔ ایسے آدمی سے بچنا چاہیے،
اس کی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، جس کے مطالعے سے آپ یعنی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا ایمان حدیث پر ہے یا نہیں ہے۔ پچھلے دنوں حافظ عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ اس کے ساتھ بیٹھ کر پروگرام کر رہے تھے، تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جب آپ جانتے ہیں کہ یہ منکر حدیث ہے، آپ نے اس کا رد کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے سامنے بیٹھ کر یہ حدیث کی فضیلت کا گن گا رہا تھا، میں کیسے اس کا رد کرتا؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ علماء موجود ہیں اور علماء گرفت کریں گے، وہ حدیث پر طعن و تشریح نہیں کریں گے، اور جب یہ اپنے ہم مذہب، ہم مسلک اور منہج کے لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہوں گے، یہ اپنا بغض حدیث کے بارے میں ظاہر کریں گے کہ حدیث کو نہیں ماننا چاہیے، بس قرآن کافی ہے۔ لہٰذا یہ نوجوان جو اس کی چرب زبانی سے مرعوب ہو کر اس کی طرف رغبت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اس آدمی سے بچیں، یہ آدمی حدیث کو نہیں مانتا۔ جزاک اللہ خیر۔ بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، جس آدمی کے عقیدے میں بدعت موجود ہو، ایسی بدعت جو اس کے عقیدے کو برباد کر دینے والی ہو، اس کو شرک کی طرف لے جانے والی ہو، ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ بلکہ نماز پڑھنے کے مسئلے میں تو حدیث میں یہاں تک سختی آئی ہے کہ اگر ایک امام نماز مؤخر کرتا ہے، جو اس کا اول وقت ہے، اس کی بجائے وہ درمیانی یا آخری وقت میں پڑھتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنی نماز پڑھ لینا، اور اگر نماز پڑھنے کے دوران وہ لوگ آ جائیں تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا۔ یعنی اس کے عقیدہ برباد نہیں ہے، ابھی عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی صرف نماز کو مؤخر کرنے میں ہے۔ تو ایسے لوگ، ایسے بادشاہ آئے جو نماز کو مؤخر کیا کرتے تھے، تو صحابہ کا یہ عمل موجود ہے کہ وہ اپنی اول وقت نماز پڑھ لیتے تھے۔ لہٰذا جس آدمی کے عقیدے میں بدعت ہے اور یہ عقیدے کی بدعت ہے، ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا کیسا ہے، اور کتنے فاصلے سے آدمی گزر سکتا ہے جب نماز پڑھی جا رہی ہے؟ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا جرم ہے۔ 40 کا عدد آیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ انتظار کرے، 40 کا عدد ذکر کیا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس سے 40 دن مراد ہیں، 40 سال مراد ہیں، یعنی اتنا انتظار کرنا اس کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس کو کراس کرے۔ حدیث میں اس بات کی کہیں صراحت نہیں آئی کہ کتنے آگے سے گزرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے اجتہاد کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی کہ کنکری پھینکی جائے، انگلی پر رکھ کر جتنی دور تک جاتی ہے اس کے آگے سے گزر جائے۔ یہ لوگوں کے اپنے اپنے اجتہاد ہیں، بہتر یہ ہے بچا جائے، خاص کر جو اس کی سجدے کی جگہ ہے۔ کم از کم بعض لوگ تو اس کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، اس کے سجدے کی جگہ کے درمیان سے گزر جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، احتیاط کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، جتنا بچ سکتا ہے بچ جائے۔ حرم کے بارے میں بعض لوگ تساہل برتتے ہیں، حرم میں گزر جاتے ہیں، کیا وہاں کوئی چھوٹ ہے؟ دیکھیے، حرم میں بھی چھوٹ نہیں ہے، وہاں ایک مجبوری ہے کہ آپ اگر گزرنا چاہیں کہیں سے گزر نہیں سکتے۔ ہر طرف لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس مجبوری کی وجہ سے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ احتیاط کریں، اور اگر ممکن نہیں تو اپنی مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے گزر جائیں۔ اگر کوئی ہمسایہ ہماری خود کی حیثیت سے زیادہ مضبوط ہو، مال کی مدد سے، تو کیا ان کو بھی کھانا وغیرہ کھلانے کا پوچھ لیا جانا چاہیے؟
دیکھیے، کھانا کھلانا انسان کی محبت کو بڑھاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ غریب ہمسایہ ہے تو اس کو کھانے کا پوچھیں اور امیر ہمسایہ ہے تو اس کی دعوت نہ کریں. اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو اس سے محبت بڑھے گی. اللہ کے نبی نے علیہ الصلاۃ والسلام اس کو ایک ذریعہ بنایا ہے. اور اگر آپ کا ہمسایہ امیر ہے لیکن اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ اس کو اپنے گھر بلائیں، کھانے کی دعوت دیں. آپ کی بات سن کر ہو سکتا ہے اس کا عقیدہ درست ہو جائے اور یہ شخص آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے. اس لیے امیر آدمی کو بھی دعوت دی جا سکتی ہے. دعوت یہ نہیں کہ صرف غریب کو ہی دی جائے گی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ولیمے کو برا ولیمہ قرار دیا ہے جس ولیمے میں صرف امیر لوگوں کو دعوت دی جائے، غریب کو نہ دی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت میں غریب اور امیر دونوں شریک ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. گلے میں تلسماتی موتی بچوں کو کیا پہنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، شریعت میں جس بات کی اجازت ہے، ایک تو اس عقیدے کی بنیاد پر کہ جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا یا اس کو اس کے سپرد کر دیا جائے گا، اس نیت سے تو کوئی چیز بھی نہیں پہنانی چاہیے اگر یہ عقیدہ ہو. اور لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے زیب و زینت کی جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، بچیوں کے لیے ہار ہے، موتی ہے، تو اس کو پہنایا جا سکتا ہے. انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. جزاک اللہ خیر. کسی وجہ سے شوہر عمرہ نہیں کر پاتا، کیا بیوی اکیلے عمرہ کر سکتی ہے؟ اور اگر شوہر عمرہ نہیں کر رہا تو کیا وہ بیوی کے بال کاٹ سکتا ہے؟ دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مجاہد کو جہاد پر جانے کی بجائے اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے کے لیے بھیج دیا تھا. عورت جب عمرے کے لیے آئے گی، سفر کر کے آئے گی، اگر وہ مکے میں موجود ہے تو مکے میں ٹھیک ہے، وہ عمرہ کر سکتی ہے. گھر میں مکے میں ہی مرد موجود ہے، اکیلی عمرہ کرنا چاہے جا کر کر سکتی ہے. لیکن اگر وہ سفر کر کے آتی ہے تو ایسی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے. شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ آئے اور عمرہ کرے. بال کاٹنے کا جہاں تک تعلق ہے، لازمی نہیں کہ جو عمرہ کر رہا ہے، شوہر بھی عمرہ کر رہا ہے، بیوی بھی عمرہ کر رہی ہے، تب تو وہ بال کاٹ سکتا ہے، وگرنہ نہیں. اگر شوہر عمرہ نہیں بھی کر رہا، بال کاٹنا چاہتا ہے اپنی بیوی کے، وہ بال کاٹ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب، داڑھی منڈے کی نماز قبول ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس کے تاریخ کا کیا حکم ہے اور داڑھی کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے، داڑھی مونڈنا کفر نہیں ہے، فرض ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھ کو اس کا حکم دیا ہے. داڑھی رکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. داڑھی رکھنا فرض ہے، نہ رکھنا کفر نہیں کہ آپ اس کو کافر کہہ کے دائرہ اسلام سے خارج کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ پر ہم چھوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کی نماز کو قبول کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ایسی کوئی روایت نہیں آئی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ اللہ داڑھی مونڈنے والے کی نماز کو قبول نہیں کرتا. سود کھانے والے کے بارے میں تو آیا ہے کہ اتنے دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. لہٰذا اس کے بارے میں یہ کہنا صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ داڑھی مونڈنے والے کی نماز کو یعنی داڑھی مونڈنے والے کی نماز کو قبول نہیں کرتا، یہ کہنا صحیح نہیں. جزاک اللہ خیر. ہم کمپنی میں جاب کرتے ہیں، ہمارے روم میں ہمارے ساتھ ایک شیعہ ساتھی رہتا ہے، کیا ہم اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ کے دل میں یہ تمنا ہے کہ میں اس کو دعوت دوں کتاب و سنت کی، عقیدے کی اصلاح کی، تو ایسے آدمی کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے. ویسے دوستی نہیں. دوستی کا معیار آپ نے سن لیا
اللہ کے لیے دشمنی اور اللہ کے لیے دوستی، اس کے ساتھ ایسے دوستی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایسی نیت رکھ کر کہ میں اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤں گا، پھر اس کو اپنے قریب کروں گا اور اس کو دعوت دوں گا عقیدے کی اصلاح کی، ایسی صورت میں اس کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب رمضان کریم، رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، لوگ غیر مسلموں کی دعوت اہتمام ہوتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے روزہ افطار کا، یا بعض مسلمان بھی غیر مسلموں کو اپنی افطار میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں، اس بارے میں کیا نصیحت فرمائیں گے؟ دیکھیں، غیر مسلموں کو افطاری کے پروگرام میں وہ دعوت دیتے ہیں، اصل میں وہ ان کو تبلیغ کرتے ہیں کہ اس بہانے سے وہ وہاں آئیں اور ہماری بات سنیں۔ اگر کوئی شخص اس قسم کا پروگرام مرتب کرتا ہے غیر مسلموں کی اصلاح کے لیے، ان کو مسلمان کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ اس میں اجر ہے، کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے؟ کہ صرف اہل توحید لوگوں کو ہی دینی چاہیے، جیسا کہ ہمارے کافی قریبی رشتہ دار شرک کرتے ہیں اور شرک پر بدعتی گھرانے ہیں؟ دیکھیے، زکوٰۃ اللہ کا مال ہے، اسی طرح فطرانہ یہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، کسی مشرک کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے علاوہ مال میں سے کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ خاص مسلمانوں کے لیے ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے اور جو نمازی ہے، اس آدمی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ قرآن کریم کو کیا قبرستان میں پڑھا جا سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن اپنے گھر میں پڑھا کرو، اس کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ قبرستان میں چونکہ قرآن نہیں پڑھا جاتا، لہٰذا گھروں میں قرآن پڑھو۔ تو قبرستان جا کر، جس کا عقیدہ صحیح ہے مرنے والے کا، آپ اس کی قبر پر جا کر دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، اس کے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں، لیکن اس کی قبر پر جا کر قرآن پڑھنا حدیث سے ثابت نہیں۔ بھائی کا سوال ہے کہ اگر گھر کے قریب کوئی اہل حدیث مسجد نہیں ہے تو کیا پھر کیا جائے اس سلسلے میں؟ اگر گھر کے قریب امام باڑہ ہے، پھر کیا کیا جائے؟ کیا امام باڑے میں جا کر وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں؟ مثلا آپ ایران چلے جاتے ہیں، ایران میں یا آپ کا کمرہ ہے ہوٹل کا یا امام باڑہ ہے، اب آپ کیا کریں گے وہاں؟ آپ نے نماز پڑھنی ہے، جو کچھ آپ ایران میں جا کر کریں گے وہی کچھ آپ یہاں اپنے گھر میں کریں۔ اگر اہل توحید کی مسجد موجود ہے اور اہل توحید امام موجود ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، اور اگر اہل توحید موجود نہیں، امام ایسا نہیں، اس کے عقیدے میں خرابی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے جماعت کروا لیں، یہ صحیح ہے بجائے اس کے کہ اپنی نماز کو برباد کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کل کے ماحول کے مطابق عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ماحول تو کوئی نہیں بدلا، عورت شاپنگ کے لیے چلی جاتی ہے، رشتہ داروں کو ملنے کے لیے چلی جاتی ہے، سکول میں چلی جاتی ہے، ہر کام عورت کر لیتی ہے۔ صرف نماز مسجد میں ادا کرنے پر ہم پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ آج کل ماحول صحیح نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ الفاظ موجود ہیں کہ اگر آج اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام زندہ ہوتے تو فتنوں کی وجہ سے جو حالات پیدا ہو گئے ہیں آپ منع فرما دیتے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی زندہ نہیں، اب منع کرنے والا کوئی نہیں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو، ان کو اجازت دو۔ اگر عبداللہ ابن عمر کے بیٹے بلال نے کہا کہ ہم روکیں گے تو آپ نے ان کو گالیاں دی، کہا میں تجھے اللہ کے نبی کی حدیث بتاتا ہوں اور تو یہ کہتا ہے کہ ہم عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکیں گے؟ لہٰذا
اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، جو شریعت اترنی تھی وہ مکمل ہو گئی۔ اس شریعت میں عورتوں کو مسجدوں میں جانے کی اجازت ہے، روکنے کی کہیں بھی کوئی صراحت نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر کوئی امام 20 رکعت تراویح اس لیے پڑھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سنت ہے، اس سے زیادہ یا کم نہیں پڑھنی چاہیے، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، ایسا آدمی، اس کے عقیدے میں گڑبڑ ہے، اسے اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ ہاں، اگر کوئی عالم ہے تو وہ یہ مانتا ہے، تمام علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے، یہ کوئی ایک آدمی کی نہیں، ایک مسلک کی بات نہیں، تمام مسالک کے علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ سنت تو 8 ہی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت 20 ہیں، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ابی بن کعب اور تمیم داری کو یہ حکم ملتا ہے ان یقوما للناس 11 رکعۃ، کہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھائیں۔ ان کی یہ بات بھی غلط ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ 20 رکعت سنت ہے، یہ کوئی نہیں کہتا، یہ وہی کہے گا جس کے عقیدے میں گڑبڑ ہے، لہٰذا ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ گاڑیوں کو قسطوں پر لینے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس مسئلے میں علماء کی 2 رائے ہیں، بعض لوگ اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں اور بعض لوگ جائز قرار دیتے ہیں۔ جو لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ قسط لیٹ ہونے کی صورت میں جرمانہ نہ لیا جائے، اگر جرمانہ لیں گے تو یہ سود بن جائے گا۔ گاڑی ضبط کی جا سکتی ہے لیکن جرمانہ نہیں لیا جا سکتا، پیسے پر پیسہ نہیں لیا جا سکتا، یہ شرط لگاتے ہوئے وہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ زیادہ علماء اسی طرف گئے۔ جزاک اللہ خیر۔ عورت کو روزے کی حالت میں اگر حیض آ جائے تو کیا روزہ باقی رہے گا؟ روزہ باقی نہیں رہتا، روزہ اس کو نیا رکھنا پڑے گا۔ اگر افطار سے 1-2 منٹ پہلے ہو تو؟ 1 منٹ پہلے بھی ہو گیا تو گیا۔ جزاک اللہ خیر۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ کیا کفیل کو بھی دی جا سکتی ہے؟ بھائی کفیل کون ہے یہ زکوٰۃ؟ دیکھیے، زکوٰۃ غریب لوگوں کو دی جا سکتی ہے کہ اگر کفیل اتنا ہی غریب ہے تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے اس کا عقیدہ صحیح ہو اور نمازی ہو۔ شیخ کے بیان میں سنا ہے کہ اپنے کو رسول کا کتا کہنے میں فخر کرتا ہے اور اسے جائز کہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابی کے نام جانور سے مشتبہ کیے ہیں، جیسے حضرت علی کو خدا کا شیر اور ابو ہریرہ کو بلی کا باپ فرمایا ہے۔ اس بارے میں کیا نصیحت فرمائیں؟ دیکھیے، ایک کنیت ہوتی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھی اور صحابہ اس پر خوش ہوا کرتے تھے۔ حضرت علی کے بارے میں شام کے کسی آدمی نے یہ کہا، ابو تراب، یہ مٹی کا باپ ہے، تو وہ صحابی اس کو کہنے لگے کہ حضرت علی تو یہ لفظ سن کر بہت خوش ہوتے ہیں، تو اس کی مذمت کر رہا ہے، حالانکہ حضرت علی کو یہ چیز بہت پیاری ہے کہ کوئی اس کو ابو تراب کہے۔ وہ پوچھنے لگے کیوں؟ کہنے لگے کہ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ابو تراب کہہ کر پکارا ہے۔ کسی کو شیر کہہ دینا کہ یہ شیر خدا ہے، تو شیر کہنے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ شیر ہیں، شیر کی اولاد ہیں، یعنی آپ بہادر ہیں۔ اگر کوئی اسی مسئلے میں کہہ دے آپ کتے ہیں اور کتے کی اولاد ہیں، وہ پنجابی میں وہ ہمارے خطیب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تقریر کر کے آئے، کوئی کسی عالم کا بیٹا تقریر کر کے آئے تو وہ کہتا ہے واہ شیر دیا پترا، وہ فخر محسوس کرے گا۔ اور اگر یہی آدمی کوئی عالم کا بیٹا تقریر کر کے آئے
جو اپنے آپ کو کتا کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، تو کوئی اس کو کہے واہ کتے دیا پترا، تو کیا محسوس کریں گے؟ فخر محسوس کریں گے یا ذلت محسوس کریں گے؟ یہ لوگ جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کہ ہم کتے ہیں، مدینے کے کتے ہیں یا نبی کے در کے کتے ہیں، تو یہ توہین کا لفظ ہے، اور مسلمان کے لیے توہین کا لفظ استعمال کرنا یہ جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین صورت پر پیدا کیا ہے۔ ایسے جانور کی طرف اس کی نسبت کرنا جس میں بہادری پائی جائے، دلیری پائی جائے، تو یہ علیحدہ مسئلہ ہے، یہ دنیا میں چلتا ہے، معیوب نہیں سمجھا جاتا، لیکن کتے کی طرف نسبت کرنا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، لہٰذا نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ مولانا منظور کو اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کیا کسی حدیث میں چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے سے منع کیا گیا ہے؟ دیکھیے، میرے علم کے مطابق تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں بچوں کو مسجد میں لانے سے منع کیا گیا۔ ہاں، یہ ذمہ داری والد کی ضرور ہے کہ ان کو کنٹرول میں رکھیں، یہ نہیں کہ مسجد میں آ کر فٹ بال کھیلنے لگ جائیں، گیند کھیلنے لگ جائیں، شور شرابہ کریں۔ ان کو کنٹرول کریں اور بچوں کو مسجدوں میں لائیں تاکہ وہ ان کا دل مانوس ہو مسجد میں آنے سے، گھبرائے نہیں مسجد میں، بلکہ ان کی صفیں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مقرر کی ہیں کہ ان بچوں کی صفیں مردوں کے پیچھے ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد عورتوں کی صفیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ممانعت نہیں آئی ہے بلکہ اجازت ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ باپ کنٹرول رکھے اپنے بچوں پر، ان کو سمجھا کر لائیں کہ دیکھیں مسجد میں احترام کے ساتھ جانا ہے، عبادت گاہ ہے، آپ نے عبادت کرنی ہے، شرارت نہیں کرنی۔ ایک عورت انڈیا سے جب آئی ہے احرام باندھ کرنی ہے، اب احرام کہاں سے باندھیں؟ جب وہ نہیں آئی ہے تو واپس میقات پر جائے اور وہاں جا کر احرام باندھے۔ زکوٰۃ کی رقم کس مد میں خرچ کرنی چاہیے؟ زکوٰۃ کے مصارف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، 8، اور اس میں سے جس مصرف میں بھی وہ خرچ کرنا چاہے فی سبیل اللہ کو عام کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان مدارس میں بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، غریب طلباء میں، ایتام میں دی جا سکتی ہے، اور اس کے جو مصارف ہیں وہ اللہ نے ذکر کر دیے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ میرا سوال ہے کہ کیا ہم فرض اور سنت نمازوں کے بعد اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ علماء نے اس کا فتویٰ دیا ہے کہ نوافل ادا کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنی زبان میں اللہ سے دعا کرنا چاہے، اس کو عربی زبان نہیں آتی ہے، عربی کی دعائیں نہیں آتی ہیں، تو اس کی اجازت ہے، فرضوں میں نہیں۔ کیا سود دینے والا اور لینے والا دونوں کا ایک ہی حکم ہے؟ سود دینے والا، لینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا سب برابر کے شریک ہیں۔ نماز جنازہ میں رفع دین کا کیا حکم ہے؟ امام بخاری نے جز رفع الیدین میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض لوگ جابر بن سمرہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو گئی، تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر اس سے رفع الیدین منسوخ ہو گئی تو عید کی بھی گئی، جنازے کی بھی گئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ امام بخاری کے زمانے میں بھی جنازے میں رفع الیدین معروف تھی، کی جاتی تھی۔ اسی طرح صحابہ سے بھی یہ بات ملتی ہے رفع الیدین جنازے میں، لہٰذا کر لینے میں بہتری ہے، افضل ہے۔ گھر کی کن کن چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہے؟ جو استعمال میں چیزیں ہیں کیا ان پر زکوٰۃ ہے؟ استعمال کی چیزوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں، گھر پر کوئی زکوٰۃ نہیں، گھر میں جو گاڑی آپ استعمال کرتے ہیں گھر کے لیے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، حتیٰ کہ جو مشینری ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ اس منافع پر ہے جو جمع ہو اور 1 سال تک جمع رہے، اس پر زکوٰۃ۔ سونا جو استعمال کرتی ہیں عورتیں، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ سونے پر بھی زکوٰۃ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں سے پوچھا تھا کہ جو تم نے کڑے پہن رکھے ہیں کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟
وہ کہنے لگی نہیں. آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ یہ آگ کے بن جائیں؟ اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو. بعض علماء کہتے ہیں کہ زیور پر زکوٰۃ نہیں، جو استعمال والی چیز ہے اس پر زکوٰۃ نہیں. ان کا موقف صحیح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ گھستے رہتی ہے، زیور گھستا رہتا ہے، لہٰذا اس کی زکوٰۃ نکلتی رہتی ہے. ان کا استدلال صحیح نہیں، اس حدیث سے ٹکراتا ہے. عمرہ کرنے والا شخص کیا خود اپنے بال کاٹ سکتا ہے؟ ہاں، اگر اتنا ٹرینڈ ہو جائے وہ تو کوئی حرج نہیں. کوئی لازمی تو نہیں کہ 10 ریال نائی کو دینے سے ہی بال کاٹے جا سکتے ہیں. اگر وہ شیشہ سامنے رکھ کر مشین کے ذریعے سے یا بلیڈ کے ذریعے سے کاٹنا چاہے کاٹ سکتا ہے. 9 بج گئے ہیں. اب اگر چچا ماموں یا بہن بھائی مشرک اور بدعت کریں تو ان کی مدد کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، مدد علیحدہ چیز ہے. اگر وہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں، مقروض ہیں، غریب ہیں، ان کی مدد کیجئے تالیف قلب کے لیے، تاکہ وہ آپ کے قریب آئیں اور اپنی بدعت کو چھوڑیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. لہذا اس میں کوئی حرج نہیں. قرآن کریم کو لیٹ کر پڑھا جا سکتا ہے؟ اگر ایک آدمی تھک گیا ہے، پڑھتے پڑھتے تھک گیا ہے، تو لیٹ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس میں کوئی ممانعت نہیں. شیعہ کو کیا ہم بھائی کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو مطلق زبان استعمال کی جاتی ہے بھائی کے لفظ کے ساتھ. ایک ہوتا ہے دینی بھائی. دینی بھائی نہیں ہیں وہ ہمارے، عام بھائی ہیں. ایک کافر بھی بھائی ہے، تمام لوگ بھائی ہیں ایک دوسرے کے. لیکن ایک ہوتا ہے دین کا رشتہ، دینی رشتہ ہمارا ان کے ساتھ ہے جب تک کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کرتے. جزاک اللہ خیر. اسی سوال پر ہم آج کی اس نشست کے اختتام پر پہنچتے ہیں. میں شکر گزار ہوں شیخ طالب الرحمان حفظہ اللہ کا. آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، نصیحتوں سے نوازا. اللہ رب العالمین شیخ کو صحت و عافیت سے رکھے، اور اللہ رب العالمین شیخ کے موازین حسنات میں آج کی اس نشست کو درج فرما لے، اور اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے. میں شکر گزار ہوں کہ شیخ توصیف الرحمان کا کہ تشریف لائے، اور ساتھ میں اپنے بڑے بھائی، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو سلامت رکھے. اور جو محبت ہم ان آپس میں دیکھتے ہیں ان بھائیوں میں، واللہ وہ نادر نظر آتی ہے، ورنہ اکثر بھائیوں کو دیکھا ہے اللہ من رحم اللہ. اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو نظر سے بچائے، اور اللہ رب العالمین دین کی جو خدمات یہ بھائی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے شکر قبولیت عطا فرمائے. میں شکر گزار ہوں شیخ نعیم اللہ حفظہ اللہ کا کہ انہوں نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں اپنی نصیحتوں سے نوازا. میں شکر گزار ہوں شیخ عبدالغفار مدنی کا کہ انہوں نے بھی صرف اپنے مکتب کا دروازہ ہی نہیں کھولا بلکہ اپنی نصیحتوں سے بھی نوازا. اللہ رب العالمین ان تمام علماء سے راضی ہو، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان سے محبت ہے، اور اس محبت کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. آپ تمام کا بھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، شکریہ کہ آپ بہت ہی شارٹ نوٹس پر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس تشریف آوری کو شکر قبولیت عطا فرمائے. جب جب آپ لوگوں کو اطلاعات ملتی ہیں، علماء تشریف لاتے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ ایک دوسرے سے رابطہ رکھا کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس میسج کو، ایسے میسیجز کو پڑھایا کریں. اور ابھی ایک بھائی نے میسج بھیجا شیخ توصیف کو، وہ دیکھیں یہ میڈیا بہت زیادہ خطرناک ہے. ہر وہ چیز جو آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں شیخ توصیف کے بارے میں یا دوسرے علماء کے بارے میں مختلف تصاویر آپ شائع ہوتی ہیں، تو وہ قوم جو اللہ کو نہیں بخشتی، جو نبی کو نہیں بخشتی، جو صحابہ کو نہیں بخشتی، وہ توصیف الرحمان، طالب الرحمان، ناراج ربانی کو کیسے چھوڑ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کی شر سے ہمیں ہمارے علماء کو محفوظ فرما لے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ایک سیکنڈ بیٹھیے. ہماری طرف سے، منتظمین کی طرف سے خاص طور پر علماء کے لیے تحائف ہیں، تشریف رکھیں اپنی دعاؤں میں. شیخ توصیف الرحمان عبدالغفار مدنی صاحب
اپنے دست مبارک سے شیخ یہ شیخ طالب الرحمان کا یہ خوشبو اللہ جزائے خیر دے. شیخ توصیف الرحمان رحمۃ اللہ بھائی یہ آپ لوگوں کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. شیخ نعیم اللہ صاحب کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. شیخ توصیف الرحمان آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے مولانا کی خدمت میں ہدیے کا تبادلہ کر لیں. عبد اللہ محمد عبد القادر اور کون ہے؟ جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اللہ تعالیٰ آپ کو